بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا اس وقت جنگ میں ایک سرکس آئی۔ میرے بڑے بھائی ہمیں سرکس دکھانے کے لیے ساتھ لے گئے۔ بھائی کہنے لگے ہم آپ کو ہاتھی اور مداری دکھائیں گے۔ اس عمر میں مداری دیکھنے کا بہت شوق ہوتا تھا، کیونکہ میں چھوٹا تھا، مجھے ہاتھی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب میں نے ہاتھی کو دیکھا تو میں خوشی میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ مجھے لگائی تو میں گھبرا گیا، کیونکہ میں نے ہاتھی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی سونڈ بھی ہوتی ہے۔ اب جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ سونڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم سرکس میں ایک شو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں جا کر ہم نے ایک بہت ہی بڑا عجیب کرتب دیکھا۔ کرتب یہ تھا کہ 18 سے 20 سال کی ایک لڑکی تھی۔ وہ آئی اور اس کے ہاتھ میں لوہے کے 2 نیزے تھے، جو کہ وہ ہاتھوں میں پکڑ کر عوام میں لہرا رہی تھی۔ وہ نیزے اتنے تیز تھے کہ ہمارے پاس ایک آدمی نے اس کو ذرا ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور اس سے خون بہنے لگا، اور وہ لڑکی بھی یہ دکھاتے ہوئے جا رہی تھی کہ یہ بہت تیز ہیں۔ ساری عوام کو نیزے دکھانے کے بعد وہ ایک اونچی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کچھ پڑھنے لگا، اور لڑکی کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو لڑکی نے کہا کہ آپ عامل ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں معمول ہوں۔ وہ بوڑھا اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکی کو غشی آنے لگی۔ اس کے بعد بوڑھے نے اس لڑکی کی ایک بغل میں ایک نیزہ دے دیا اور دوسری بغل میں دوسرا نیزہ دے دیا۔ وہ لڑکی پہلے تو سیدھی کھڑی رہی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا سارا وزن نیزوں پر ڈال دیا۔ اس کے بعد بوڑھا پھر اس پر کچھ پڑھتا رہا۔ جب وہ اچھی طرح بے ہوش ہو گئی تو اس بوڑھے نے اس کے نیچے سے 2-3 فٹ کی لکڑی نکال دی جس کے اوپر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم بہت حیران ہوئے کہ لکڑی تو نکال دی ہے اور اس کا سارا وزن نیزوں پر آ گیا ہے، اور وہ صرف 2 نیزوں پر لٹکی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھے نے اس سے بھی عجیب کام یہ کیا کہ اس کی ایک بغل سے ایک نیزے کو نکال لیا۔ اب وہ لڑکی صرف ایک نیزے پر لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے اس سے بھی عجیب کام یہ کیا کہ اس کے پاؤں نیچے لگے ہوئے تھے، تو بوڑھے نے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر ٹانگیں بالکل سیدھی کر دی، اس کے پاؤں کو زمین سے اٹھا دیا۔ اب وہ لڑکی نیزے پر ایسے لٹک رہی ہے جیسے وہ بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی ہو، بالکل سیدھی۔ تو 2-4 منٹ تک وہ لڑکی بالکل سیدھی اس نیزے پر لٹکتی رہی، اور وہ بوڑھا اسے دیکھتا رہا۔ عوام تالیاں بجاتے رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھے نے وہ ایک نیزہ جو اس کی بغل سے نکالا تھا، وہ نیزہ بھی اس کی بغل میں واپس دے دیا۔ اب وہ 2 نیزوں پر لٹک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ لکڑی بھی ویسے ہی اس کے نیچے رکھ دی جس طرح اس نے نکالی تھی۔ اس لڑکی کی حالت ایسے ہو چکی تھی جیسے وہ بہت زیادہ تھک چکی ہو اور پسینے سے شرابور تھی۔ پسینہ اس کے جسم سے قطروں کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ اس کے بعد 2 عورتیں آئیں اور اس کو پکڑ کر لے گئیں۔ وہ لڑکی اس قدر تھک چکی تھی کہ وہ اپنے قدموں پر وزن نہیں ڈال سکتی تھی۔ اسے پکڑ کر لے جایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس لڑکی کا یہ سارا کرتب دیکھا تو مجھے ایک بات یاد آئی جو میرے والد نے مجھے بتائی تھی کہ جادوگر لوگوں کی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں
اور وہ اپنا کرتب دکھاتے ہیں۔ حقیقت میں جو سامنے ہو رہا تھا وہ ہوتا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے یہ واقعہ آیا تو میں نے اپنی آنکھوں کو ملنا شروع کر دیا کہ کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا۔ آنکھیں ملنے کے باوجود، اچھی طرح دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں وہ لڑکی نیزوں پر ہی نظر آ رہی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ اس بندے نے اپنی قوت کو ایک جگہ پر یکجا کر کے اسے دوسروں پر لاگو کرنا سیکھ لیا تھا، جس کے ذریعے اس نے اس لڑکی سے یہ سارا کرتب کروایا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ان دنوں میں ہم سید زوار حسین شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر، جو کہ ایک بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے، انہیں یہ سارا واقعہ سنایا اور عرض کیا کہ حضرت میں نے یہ واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، لیکن آج تک مجھے اس کی حقیقت سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت زوار حسین شاہ صاحب نے فرمایا یہ کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ اس آدمی نے یہ سب کچھ اپنی قوت ارادی کو مرکوز کرنے کی وجہ سے کیا۔ جب یہ دنیا دار لوگ عوام کو دھوکہ، فراڈ، جھوٹ دکھانے کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ جن کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا قرآن و سنت کے مطابق ہو، تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ولی اس سے بڑھ کر حق بیان کر سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں، لیکن ہماری جاہل عوام جھوٹے فراڈیے لوگوں پر تو یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کی بات آئے تو انہیں موت آتی ہے کہ ان کی بات کو مان لیا جائے اور اس پر یقین آ جائے۔ لیکن ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب کوئی قرآن و حدیث سے بالا تر ہونے لگے تو کوئی بھی ہو اس کی بات کو نہ مانا جائے۔ اسی طرح شرک جیسی لعنت سے بھی بچا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد